حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سخت بیمار ہو گئے۔ شدت ضعف یعنی بڑھاپے کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ بیمار صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی، اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو گیا ہو۔ زہ نصیب، اس بیماری نے تو مجھے خوش نصیب کر دیا، جس کی بدولت میرے غریب خانے کو شاہد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس چومنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس صحابی نے کہا، اے میری بیماری اور بخار اور رنج و غم، اور اے درد اور بیداری شب، تجھے مبارک ہو، بسبب تمہارے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو میرے پاس تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے حالت صحت میں کوئی نامناسب دعا مانگی ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے کوئی یاد نہیں آتا کہ کیا دعا کی تھی۔ تھوڑے ہی وقفے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو وہ دعا یاد آ گئی۔ صحابی نے عرض کیا کہ میں نے اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گے وہ مجھے اس عالم دنیا میں دے دے، تاکہ عالم آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں۔ یہ دعا میں نے بار بار مانگی، یہاں تک کہ میں بیمار ہو گیا، اور یہ نوبت آ گئی کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا کہ میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی۔ حالت صحت میں میرے جو معمولات تھے، عبادت و ذکر الہی اور وظائف کرنے سے عاجز اور مجبور ہو گیا۔ برے بھلے اپنے بیگانے سب فراموش ہو گئے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح اقدس نہ دیکھتا تو بس میرا کام تمام ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم اور غم خواری نے مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اس مضمون دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی نامناسب دعا مت کرنا۔ یہ آداب بندگی کے خلاف ہے کہ انسان اپنے مولا سے بلا و عذاب طلب کرے۔ انسان تو ایک کمزور چونٹی کی مانند ہے، اس میں یہ طاقت کہاں کہ آزمائش کا اتنا بڑا پہاڑ اٹھا سکے۔ صحابی نے عرض کی، اے شاہد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میری 1000 بار توبہ کہ آئندہ کبھی ایسی بات زبان پر لاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اب آئندہ کے لیے میری رہنمائی فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائیاں عطا فرما۔ خدا تمہاری مصیبت کے کانٹوں کو گلشن راحت میں تبدیل کر دے، آمین۔ درس حیات، خدا کی طرف سے عطا شدہ نعمتوں کی ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ نامناسب دعا آداب بندگی کے خلاف ہے۔